کہ آپ اپنے کسی خادم کو، غلام کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں کچھ تحفے تحائف دینا چاہتا ہوں، وہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اشارہ فرمایا کہ جاؤ اس کے ساتھ، اور جا کر جو یہ اپنے حب سے ہدیہ دینا چاہتا ہے، جو ہدیے سے انکار کرے وہ کمینہ ہوتا ہے، اور جو ہدیے کی قیمت دے وہ بھی کمینہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کے ساتھ اور جا کر جو یہ تحفے تحائف دے وہ لے کر آ جاؤ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، گرمی کا موسم تھا۔ جب یہ نکلے ہیں باہر، حضور نے فرمایا کہ جاؤ، یہ سنتے ہی جوتا پاؤں میں نہیں تھا، جوتا ڈالا ہی نہیں، اور اسی طرح چل پڑے۔ اب جب گئے، اس کو کہا بھئی مجھے بھی اپنے ساتھ اپنی سواری پر بٹھا لو۔ اس نے کہا تجھے میں نہیں بٹھاتا، تجھے میں غسان کا شہزادہ ہوں، تو میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اب وہ سواری پر سوار ہے، یہ پیدل ہیں، اب پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ وہ اپنی سواری پر بڑے ٹھاٹ باٹ سے جا رہا ہے، اور یہ پیدل دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، کچھ دور جا کر آپ نے پھر کہا کہ بھائی مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کرو۔ اس نے کہا تو محمد کا کمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون ہے بھائی؟ اس نے تو یہی اندازہ لگایا نا کہ اس کو جو خادم کے طور پر میرے ساتھ بھیجا ہے تو شاید کوئی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس نے کہا تو نعوذ باللہ محمد کا کمی ہے، تو میرے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، میں تو تجھے اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا۔ خیر آپ چپ ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا، اس نے جو تحفے تحائف دینے تھے وہ دیے، آپ نے وہ اٹھائے اور لے کر واپس آئے۔ جب دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پاؤں میں تو جوتا نہیں، آپ نے فرمایا امیر معاویہ پاؤں میں جوتا نہیں، کہا حضور آپ نے آرڈر کیا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اب جوتا پہن کر تاخیر کر دوں آپ کے آرڈر میں، تو میں نے بغیر جوتا پہنے ہی چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اور آگے اس کو قصہ نہیں بتایا، آگے کچھ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے ساتھ اس نے معاملہ یہ کیا ہے، کیونکہ میں تو حضور کا خادم ہوں، جو بھی وہ مجھے کہے میں نے تو حضور کے لیے برداشت کرنا ہے، میں نے تو حضور کے لیے برداشت کرنا ہے۔ چنانچہ عرصہ گزر گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، آپ شام کے امیر بن گئے۔ جب شام کے امیر بنے، لڑائی ہوئی، تو اس لڑائی کے اندر وہ غسان کا شہزادہ گرفتار ہو کر آ گیا۔ وہ جب گرفتار ہو کر آیا، آپ نے فرمایا قیدیوں کو لاؤ، قیدیوں کو لایا گیا۔ سامنے جب اس پر نظر پڑی تو یاد آ گیا، اور یہ تو وہی ہے، اور میں بھی وہی، کون؟ محمد کا کمی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ تو یاد آ گیا، بلایا، ایک کو بلا کر کہا کہ اس کو مہمان خانے میں لے جاؤ، اس کی خاطر مدارات کرو، اچھی خدمت کرو اس کی۔ خیر اس کو مہمان خانے میں لے جایا گیا، خاطر مدارات کی۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ آخر معاملہ کیا ہے، یہ سلوک کیا ہے، میں تو قیدی ہوں ان کا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا بھی کیا حال ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی خدمت میں کمی ہو کہ نہیں؟ کہ ایک بات پوچھ سکتا ہوں جی؟ میں پوچھیے۔ یہ میں آپ کا قیدی ہوں، یہ میرے ساتھ سلوک کیوں ایسا؟ آپ نے فرمایا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں آپ کو پہچانا۔ وہ کہا غور کر، کہا نہیں یاد آیا۔ آپ نے فرمایا میں محمد کا کمی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے لیے تو فخر ہے کہ تو قیامت کو بھی کہہ دے یہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمی۔ اس سے بڑی فخر کی کیا بات ہے کہ میں حضور کے کمیوں میں شامل ہو جاؤں؟ تو فرمایا کہ میں تو وہ ہوں۔ چونک گیا، اچھا آپ وہ ہیں؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، میرے لیے وہ بہت بڑا اعزاز ہے جو تو نے مجھے دیا ہے، اور جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔